बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم۔ محترم سامعین اکرام، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم سبوں نے پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ کو گزار چکے ہیں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیتوں کی تلاوت کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اکثر لوگ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ تراویح اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک فرض عین جو ہمیں اور آپ کے اوپر زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وآتوا الزکاۃ، یعنی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ زکوٰۃ کا اصل لغوی معنی ہے یتیموں کی خوراک۔ زکوٰۃ اصل میں مسکینوں، غربا اور محتاج لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنے کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے فرض عین کرایا ہے کہ جو مالک نصاب ہو، جسے صاحب نصاب بھی کہا جاتا ہے، کہ اگر اس کے پاس 52 بھری چاندی یا 7.5 تولہ سونا اپنی ضرورت اصلی پوری کرنے کے بعد اگر اتنی مقدار رقم اور زیور ملا کر پہنچ جاتی ہے جو ہم مالک نصاب تک پہنچ جائیں، یعنی 52 بھری چاندی یا 7.5 تولہ سونا، تو ہمارے آپ کے ذمہ میں زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہر حال میں ہے۔ اگر زکوٰۃ کی ہماری ادائیگی نہیں ہوئی اور زکوٰۃ میرے ذمہ میں فرض عین ہے، تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال کیا گا کہ بتاؤ میں نے تجھے مال دیا، اپنی مال کو کس راستے میں خرچ کیے۔ اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں ہندوستان کی سرزمین میں اگر نکال دی جائے تو پتہ یہ چلا کہ ہندوستان میں 1-2 نہیں، قریب 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم ایک کروڑ ہی لوگ زکوٰۃ نکالتے ہوں گے 20 سے 25 کروڑ مسلمانوں میں، تو 1 لاکھ روپے کر کے اگر ایک فرد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اگر زکوٰۃ کی رقم نکالتا ہے تو 1 لاکھ کروڑ روپے کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی 20 لاکھ کروڑ روپے کی زکوٰۃ جو ہندوستان کی سرزمین پہ نکلتی ہے۔ پھر بھی دیکھا جا رہا ہے آج ہندوستان کا ہر چوتھا مسلمان غریب نظر آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو جیسے ہم اپنی ضرورت کو پوری کر لیے، اپنی بال بچوں کی سامان کا انتظام کر لیے، عید کی خوشی کا ہر ایک انتظامات ہو گیا، تو ہمارے ویسے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے محلے میں بہت سارے ضرورت مند حضرات ہیں جو ان کی خوراک کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر زکوٰۃ صحیح معنوں میں ہم ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن زکوٰۃ ادا کرنے والے کو سب سے پہلے سب میں کھڑا کرتے ہیں اور جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ لینے والے کی کمی ہے، زکوٰۃ دینے والی کی کمی نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے والے تو دیتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے والے میں امانت داری کی کمی پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مال کی صفائی ہے۔ زکوٰۃ ایک گندگی ہے، زکوٰۃ ایک میل ہے، زکوٰۃ ہماری مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کی بڑھوتری ہے، زکوٰۃ ہمارے گھر کی سکون ہے، زکوٰۃ ہمارے اولاد میں آنے والی پریشانی سے
نجات کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے حد ویسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ، ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میری زمین، یہ میری زمین، یہ میرا اولاد، یہ میرا اولاد، لیکن اولاد کسی اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کا ہے، یہ زیور اللہ کا ہے، یہ آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو غلام ہے کہ کل کسی اور کے پاس نظر آتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آج زکوٰۃ دینے والوں کی کمی نہیں ہے، آج زکوٰۃ لینے والے ہندوستان میں مسلمانوں کی امانت داری کی کمی ہے۔ بھائی بزرگوں دوستو، اگر ہم کریں اور زکوٰۃ کو صحیح معنوں میں نکالیں گے تو ہندوستان کے اندر سے ہر آنے والے 5 سال میں غریبی ختم ہو جائے گی۔ لوگ مسجد میں زکوٰۃ لینے کے لیے اپنی بچی کی شادی میں اعلان کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو افسوس ہے کہ مسجد عبادت کی گھر ہے، مسجد نماز کا گھر ہے، مسجد اللہ سے رجوع کرنے کا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا ہے، یہ مبارک مہینہ، خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ 11 مہینے میں اللہ تعالی ہمیں ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، رمضان کے مہینے میں اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں 1 حرف کے بدلے میں 70 نیکیاں ملتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں 1 فرض کے برابر میں 70 فرض کے برابر نیکی ملتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر سنت ادا کرتے ہیں تو ہمیں فرض کے برابر درجہ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بہترین لوگ وہی ہیں، خوش نصیب لوگ وہی ہیں، اچھے لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے مہینہ کو پایا اور اللہ سے رجوع کر کر، اللہ سے لگا کر، اللہ سے حق تلفی کو پورا کر کر، اللہ سے اپنے ہر ایک چیز کو امانت داری سے دے کر، اگر وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے، اللہ سے تعلق نہیں رکھے تو ایسے بندے خوش نصیب نہیں، وہ بد نصیب کہلاتے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ساتھ ساتھ، تراویح نماز کے ساتھ ساتھ، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ برکت کا ہے، یہ مہینہ غم خساری کا ہے، یہ مہینہ نفرت کو دور کر کر محبت کو قائم کرنے کا ہے، یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جو 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ملتا ہے جو ہم روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزہ کو فرض عین قرار دیا ہے، جو قرآن میں نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، رمضان کے روزہ کو میں نے فرض عین قرار دیا ہے۔ تو رمضان کا روزہ فرض عین ہے اور تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرنا فرض عین ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم حکومت سے یہ بات کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں جب وہ حکومت قائم تھی، جب وہ خلفائے راشدین تھے، جب حکومت کو سنبھالتے تھے تو لوگوں نے زکوٰۃ کا مال لے کر آیا اور ہدیہ کے طور پر پیش کیا کہ حضرت یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اسے تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اے لوگو، یہ زکوٰۃ کے مال لے جاؤ اور ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی مسلمانوں میں غریب پایا جا رہا ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پوری کر دیا جائے۔ جب ان کے خلفاء، ان کے رہنما، ان کے لوگ، ان کے وزیر جب اس مال کو لے کر جاتے ہیں تو ہم مسلمانوں میں کوئی مال لینے والا نہیں ہوتا ہے، مال بچ جاتا ہے، مال رکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ ایسا کیا جائے کہ آپ ہندوستان میں قرآن کی تعلیم دینے والے، حدیث کی تعلیم دینے والے، دین کی تعلیم دینے والے، شریعت کی تعلیم دینے والے، فقہ کی تعلیم دینے والوں کے پیچھے اس مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ جب ان لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو پھر بھی مال بچ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ایسا کرو، ہم مسلمانوں میں، ہم ہندوستانوں میں ہمارے دینی بھائی کے علاوہ ہمارے ایک بھائی ایسے ہیں جو ہمارے ہمدرد بھی ہوتے ہیں، اگر غیر مسلموں
مسلمانوں کے اندر بھی کوئی ایسا غریب پایا جائے، کوئی ایسا محتاج پایا جائے، کوئی ایسی ضرورت مند پایا جائے تو آپ وہاں پر تقسیم کیا جائے۔ اگر دیکھا گیا کہ جب وہاں بھی گیا تو ان لوگوں نے بھی ضرورت پوری کر لیا اور پھر بھی مال بچ گیا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک جامع بات، ایک قیمتی بات ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ہمارے لوگوں، اے ہم نشینوں، یاد رکھے یہ مال تو بچ گیا، میں نے یہ مال غریبوں میں تقسیم کیا پھر بھی مال بچ گیا، میں نے ضرورت مند میں تقسیم کیا پھر بھی مال بچ گیا، میں نے تعلیم کے میدان میں خدمت کرنے والوں میں دیا پھر بھی مال بچ گیا، میں نے یہ مال غیر مسلموں کو دیا پھر بھی مال بچ گیا۔ ایسا کرو کہ آپ ریگستان علاقہ میں، پہاڑ کی چوٹی میں جو مال بچا ہوا ہے، اس مال سے اناج خریدا جائے، اس رقم سے غلہ خریدا جائے، اور ریگستان علاقہ پہ جہاں پہ چٹیل میدان ہو، جہاں پہ پہاڑ کی چوٹی ہو، وہاں پہ مال کو ڈال دیا جائے، تاکہ ہماری حکومت میں مسلمان کے علاوہ، غیر مسلموں کے علاوہ، ہر ایک انسان کے علاوہ اگر کوئی پرندہ بھی ہے وہ پرندہ بھی اس سے بھوکا نہ رہے، اس کی بھی پیٹ بھر جائے۔ تو زکوٰۃ کا اصل معنی آتا ہے غریبوں کی خوراک، یتیموں کی خوراک، مسکینوں کی خوراک، اور ان کی غریبوں کی ضرورت مند کی پوری کرنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اچھا لگے، تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور